نعرہ سلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. نعرہ سلوات. محمد والے محمد بلندر صلوات. افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو. افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو. سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو. افسوس چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے اس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو. بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے. سادات کھڑے تھے. سر تشت میں رکھا ہوا تھا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو. افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو. جب دخترے شب
تدبیر نے زنداں میں قضا کی، آفت کی گھڑی تھی وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا، سجاد سے پوچھو جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غسال، تھا سب کا برا حال، اس ننھی سی میت پہ نشان رسی کے پانا، سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو۔ سلامت اللہم صلی علی محمد و آل محمد فاتحہ۔ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی یا علی آئیے زندہ میں حرم روتے ہیں، یا علی آئیے زندہ میں حرم روتے ہیں، قتل شبیر ہوئے کشتہ غم روتے ہیں، بیڑیاں پہنے اسیران ستم روتے ہیں، حشر ہو جاتا ہے جب مل کے باہم روتے ہیں، حشر ہو جاتا ہے جب مل کے باہم روتے ہیں، سر کو جب پیٹ کے چلاتے ہیں وائے حسین، در و دیوار سے آتی ہے صدا ہائے حسین، در و دیوار سے آتی ہے صدا ہائے حسین، آنا دلاسا کوئی دے اور نہ کوئی پوچھے، با کوئی اتنا نہیں جو روئے ذرا بیٹھ کے ساتھ، غم 72 کا ہے اور پچھلا
پہر کالی راہ ہے دلاسے کو فقط حضرت معبود کی ذات ہے دلاسے کو فقط حضرت معبود کی ذات قید خانے کی مصیبت سے جو دم گھٹتا ہے کوئی اٹھتا ہے کوئی خاک پا گر پڑتا ہے کوئی اٹھتا ہے کوئی خاک پا گر پڑتا ہے قاعدہ یہ ہے یتیموں پہ ترس کھاتے ہیں گود میں لیتے ہیں سمجھاتے ہیں بہلاتے ہیں خاطرے کرتے ہیں راحت انہیں پہنچاتے ہیں یہ تماچوں پا تماچے انہیں کھلواتے ہیں یہ تماچوں پا تماچے انہیں کھلواتے ہیں یہ ستم بنتے شہنشاہ مدینہ کے لیے سیلیا شمر کی اور بالی سکینہ کے لیے سیلیا شمر کی اور بالی سکینہ کے لیے یا علی آپ کی پوتی کا عجب ہے عالم سہمی جاتی ہے کہ آ جائے نہ شمر ازلاں رسن ظلم کی تنگی سے گھٹا جاتا ہے داں ننھے ہاتھوں سے کرے باپ کا کیوں کر ماتم ننھے ہاتھوں سے کرے باپ کا کیوں کر ماتم آہ جب کرتی ہے تب عرش بری ہلتا ہے یا علی آپ کی پوتی کا گلا چھلتا ہے یا علی آپ کی پوتی کا گلا چھلتا ہے یا علی آئیے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين النبي الحرمين والإمام القبلتين والرسول الثقلين الذين سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم هم فيه مختلفون مساء صلوات على محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه. In honor of our fourth Imam Zainul Abidin alayhi salam, recite another salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. And to hasten the reappearance of our awaited Imam, recite a third loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. وعجل فرجهم. Yesterday we mentioned the background of what situation, what's going on, and what is happening in the time of Imam Sajjad alayhi salatu salam when he announces his imamat, and how he manages to bring people together using the vehicle of grief, of mourning, of commemoration, of azaw of Imam Hussain alayhi salatu salam. And we said that this role of announcing his imamat, of making people aware that he's the imam, and this commemoration of Imam Hussain alayhi salatu salam is a vehicle and a method to his ultimate goal of what he is trying to achieve, or what he has been assigned by Allah subhanahu wa ta'ala to do. And regarding that, of course, that Imam alayhi salatu salam, by announcing his imamat and by bringing people together, is now ready to do this third most important part of his responsibility, which is to protect the divine message and to preach to people about the religion of Islam. Now, of course, the situation is such that it's not possible for Imam alayhi salatu salam to openly come into the masjid to deliver sermons from the mimbar the way that his grandfather, Imam Amirul Mu'mineen alayhi salatu salam, for example, did. But of course his responsibility and his role is the same as the Imam. It's his responsibility to impart the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala that has been bestowed on him to the people. But the situation of the time is not such that he's able to do so openly, he's able to preach to people openly, he's able to preach sermons in the way that his grandfather did. So therefore, he, again, just like the first two stages, the stage of announcing his imamat and the stage of bringing people together, he chooses a medium and a way and a method through which he's able to preach the message without becoming unduly under surveillance from the authorities of the time, from the government of the time, who are
ready to accuse him of bringing about rebellions and people getting people to stand against the government. Therefore, as we said yesterday, that Imam alayhi salam, he distances himself from these various rebellions and various causes that take place in that time, and instead focuses on announcement of his imamat and the grief of Imam Hussein alayhi salatu salam. Now, in order to preach the message of Islam, in order to fulfill his divine role and responsibility of imamat, he selects the method of dua, of supplication. And this is a big treasure that we have. Sometimes we don't realize how big a treasure this is, because this is one of the unique fadail of our fourth holy Imam alayhi salatu salam. That this is the only book that we have in its entirety which has reached us, that has been authored by an Imam. The Sahifa is the only book which has reached us in its entirety, authored from beginning to end by Imam alayhi salatu salam. There were other Sahifa as well. There's a Sahifa of Amirul Mu'minin alayhi salam, for example. There's a Sahifa of Imam Sadiq alayhi salam. And there's Sahifa of other Imams as well. But it has not reached us in its entirety. Parts of it are available in different texts. But this Sahifa, the Sahifa of Imam Zainul Abidin alayhi salam, which is called Sahifa Kamila or Sahifa Sajjadiyya, is the only text that we have in its entirety from the beginning to the end, which reached us and is authored by Imam alayhi salatu salam. And it's reached us through authentic chains of narration, upon which not only have scholars who are followers of Ahlul Bayt alayhi salatu salam and believers in the Imams alayhi salatu salam have commented on, but also scholars from other schools of thought in Islam have also read this text and commented on the eloquence of its writing, of its words. This is a text that inshallah all of us have got in our homes. And there is in the form of supplication, in the form of dua. The most important thing about this holy text is that, of course, the first thing that it's teaching us, the most obvious thing that it's teaching us, is that just like when, for example, I did a lot of effort and I applied, I went through all the stages and I got that interview that I needed to get for this multinational, for example. Now, the sensible thing that everybody's going to advise me is that if you want to pass that interview, you better prepare, you better know what are the questions they're going to ask you, what questions you need to ask them. And if you happen to know somebody who works there, you're going to seek out their advice, pick their minds, pick their brains, that what should I say, what shouldn't I say, so that I get that job. Now, this is the worldly interview, this is the worldly person who's going to give me a job. And I'm going through that much effort in order to do so. Allah subhanahu wa ta'ala invites me and He says, come and pray to me. Ud'uni astajib lakum. If you pray to me, I'll answer you. But how do you pray? How should we come to Allah subhanahu wa ta'ala, and what should I pray? If I pray without seeking any advice from anyone, then I'm only going to pray for the things that I think are important. I'm going to pray, oh Allah, get me that best job. Oh Allah, I want this house, I want that car, I want this, I want children, I want to get married. These are the things I'm going to pray for, because these are the things that I think are important in my life. But how can I know what are the things that Allah subhanahu wa ta'ala thinks are important for me? And how should I pray
for those things which he believes are important for me and he wants me to pray for them. So just like the multinational, I sought out somebody who works there or knows the workings. I have to seek somebody who knows what Allah subhanahu wa ta'ala wants. I have to seek the one who can tell me what is it that Allah subhanahu wa ta'ala wants. So Imam Zainul Abidin alayhi salatu wasalam is telling me, read this so you find out what it is that Allah wants from you and what dua does Allah subhanahu wa ta'ala want you to pray. What dua does Allah subhanahu wa ta'ala want you to ask? There's many du'as in this holy book. One of those du'as, which I'll refer to you, and obviously I haven't got time to go into that dua, maybe some other time, but inshallah you can go and read that dua and especially read the translation of that dua. It's a long dua. It's dua number 20 in this holy sahifa. It's called Dua Makarimul Akhlaq. It's a long dua. But it is a dua which tells us, which is very important. Every single person should read this dua and read this translation. Why? There's all these other du'as as well. All of them are worthy of and have their own importance. But the reason I've picked this dua to emphasize. Why? The Prophet ﷺ says in a famous hadith that إِنَّمَا بُئِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ. The Prophet says that I was sent to the people. No, I was only sent to the people. There is only one reason that I was sent to the people. The only reason that I was sent as a prophet to the people is to make sure that you all become people of akhlaq. Usually, when we say akhlaq, or when we talk about akhlaq, we all think, that akhlaq means that if somebody is nice, if they behave well, we say this person has good akhlaq. Usually that's what we think. But I want you to think of akhlaq as something a bit more than that. The reason why is that these things, if for example, akhlaq is a tree, then these things, being nice to people, being good to people, and being well behaved, is the fruit on that tree. In other words, a person who has akhlaq will be good to people, will have good behavior towards people, will be a person. But akhlaq itself is the condition of a person's soul. It's not the behavior. Akhlaq itself is the condition that my soul is in. If my soul has akhlaq, then I will be good to people. In other words, this being good to people is the effect of the akhlaq that's in my soul. So therefore, how do we get that effect in my soul? This dua is telling me. This whole dua from our holy fourth Imam alayhi salatu salam is giving me insight that if you want to know how can you get akhlaq in your soul, how can you make your soul ba akhlaq, the one which is makarim al akhlaq, the reason why the Prophet sallallahu alaihi wasallam was sent to the people, the reason why Islam came. Now somebody might say that the Prophet ﷺ came and he delivered all of these things, he told us to do all of these things, and you are saying that the only reason is akhlaq. Yes. In other words, all of these things that the Prophet has told us, their purpose is akhlaq. Whether it's prayer, fasting, hajj, zakat, khums, all of these things, the purpose of all of these things in my life is to fix my soul and make it ba akhlaq. So if I want to know, is this action of mine being accepted, I can self-check whether my action is being accepted or not. If after doing this action, did my akhlaq get better or did it get worse? If it got better, then I know that my action is being accepted. If it didn't get better, alayhi billah, then I have to go and find out and fix that action. I have to go and see that what am I not doing right, that this desired effect that the Prophet ﷺ is telling me was not
coming into my actions. So this in reality is what Imam alayhi salatu wasalam is doing. Now, the amazing thing about this, of course, is that if he's sitting in his home and he's doing dua to Allah subhanahu wa ta'ala, and in this dua are all the secrets and all the messages of what to do in my life. But the fact that he's doing this in his home and he's sitting privately, dua is something that's to be done between a person and Allah subhanahu wa ta'ala. Due to this factor, people are not feeling threatened. That he is sitting in his home and he's doing dua to Allah subhanahu wa ta'ala. So there's nothing that is threatening us. There's nothing political about his actions. There's nothing in this dua which means that he's trying to overthrow the government. There's nothing in this that he's trying to do anything that will threaten our interests. But what is he doing? Like we said yesterday, what he's doing is he's controlling the narrative and he's changing the narrative. He's telling us that through this dua, these du'as are the narrative of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. These are the du'as which are telling you that if it wasn't for these supplications, if it wasn't for these words, how could we recognize Allah subhanahu wa ta'ala? How do we know what is the reality of God? And how do we know that what is my responsibility towards Him? It's through these supplications. Imam Baqir alayhi salatu wasalam, for example, says, Imam alayhi salatu wasalam says that bina urif Allah wa bina ubidallah. You should know that if it wasn't for us, nobody could have recognized Allah subhanahu wa ta'ala. And if it wasn't for us, nobody would have worshipped Allah subhanahu wa ta'ala. It's because of us, Ahlul Bayt alayhi salam, that people recognized Allah subhanahu wa ta'ala. They recognized, they got ma'rifat of Allah subhanahu wa ta'ala. And it's because of Allah subhanahu wa because of us that people worshipped Allah subhanahu wa ta'ala. People did ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise, what will happen? Otherwise, if a person didn't go through Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam to get recognition of Allah subhanahu wa ta'ala, then you have all kinds of ridiculous things about Allah. And there's no other word that I can use for it. That you got a narration which says that on the day of judgment, there's going to be a chair. On that chair, there's going to be a person which is going to be so fat that the legs of the chair will be creaking. And the hellfire, when every person who's worthy of being in hellfire is thrown into the hellfire, then the hellfire will call out that I'm not full up. So this person would take his foot and put it in the hellfire. And this narration says that is Allah subhanahu wa ta'ala. Al-iyadu billah min dhalik. That if you try to understand God through any other means other than Ahlul Bayt alayhi salam, that's where you're going to end up. That's your alternative. That it will make God sound like some supernatural creature that you see in the films. Recite salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. But this is what Imam alayhi salatu wasalam is doing. He's compiling these du'as. Through these du'as, he's telling us that when we're talking about akhlaq, we're talking about the effects of akhlaq. Whereas he's telling us what's the source of akhlaq. He says, pray to Allah subhanahu wa ta'ala about your iman, about your beliefs, about the fact that if a person doesn't have correct beliefs, they won't be able to have correct actions. And if they don't have correct actions, they won't be able to have akhlaq. So make sure that you pray to Allah subhanahu wa ta'ala about correct beliefs. That He guides you towards the right beliefs and He keeps you on those correct beliefs. This is especially important in a time where all kinds of beliefs are being propagated and it's very easy for people to propagate them. In the past, if somebody had a crazy belief, maybe a couple of people that they spoke to would have found out about it. In today's day and age, it doesn't need to go anywhere. He can stay in his home and he can access the whole world and propagate those crazy beliefs.
And people would get influenced because people would be looking for things which are new or unique or different, and they would get interested and they would hear that person's belief, and maybe they might get influenced. So therefore Imam alayhi salam is saying that pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He protects your beliefs, because your beliefs, correct beliefs, will lead to correct actions, which will lead to correct akhlaq, which will reach the goal that you're trying to achieve in your life. So this is really important. And this Imam alayhi salatu salam does, and by doing so he's able to demonstrate that I have fulfilled my responsibility of announcing the imamat, of bringing people together and also preaching the message of Islam. Doing all of this without giving anybody the excuse to attack me, to attack my family members, to attack my relatives, to attack anyone from Ahlul Bayt alayhi salam. Yesterday we said that Imam alayhi salatu salam, nobody asked him the question of allegiance, of bay'at. That Imam Hussain alayhi salam's reply to Yazid is so powerful that after Imam Hussain alayhi salam, nobody asks the question of bay'at to any other imam. After Imam Hussain, no other imam is ever asked any question of bay'at. But Imam alayhi salam goes even further than that. Not only is there no question of bay'at asked to him, but during the event of Hara, when Makkah is being ransacked and turned upside down, during that time there's two narrations, and perhaps both of them could be correct. One narration says that Marwan with his family comes to Imam Zainul Abidin alayhi salam, and another narration says that Hasin ibn Namir, the one who killed Hazrat Ali Akbar, he comes to Imam Zainul Abidin alayhi salam. And Imam alayhi salam invites either of them or both of them into his home. He feeds them, he gives them shelter. And when they are themselves so surprised at this conduct of the Imam, and they say that perhaps you didn't recognize me, and Imam alayhi salam says, I recognized you. I know who you are. I know who you are, and I helped you knowing who you are. So that person himself asks, he says that, then why did you help me when you knew who I am? And Imam alayhi salam says, because that was your character and this is mine. And it's very easy for me to say this and for you to listen to this. But the challenge is, can I apply that in my life? If I am a follower of Imam alayhi salam, can I apply that in my life? That can I, everybody helps the people who they're friends with. Everybody helps the people who they like. But can I help the person who I don't like? Do I have the courage, the ability to be like Imam alayhi salatu salam, that I help that person whom I don't like? Imam alayhi salam helped the person who killed his brother. Imagine if, al-iyadhu billah, somebody was in that situation, that somebody killed my brother. I wouldn't want to speak to that person. I wouldn't want to see that person's face. Imam alayhi salam says that I did this to show you that Ahlul Bayt alayhi salam are the ones who will help every single person who comes to them for help. If somebody comes to me and asks me for help, in a narration, Imam Amirul Mu'minin alayhi salatu salam says that when somebody comes to you and asks you for help, then you shouldn't complain that why did that person not ask anyone else and asked me. Usually, if it's someone like me, who will say that, is everybody dead that you came to ask me for help? Imam Amirul Mu'minin says no. He says you should do shukr of Allah subhanahu wa ta'ala. That Allah subhanahu wa ta'ala chose you to help that person, not anybody else. I would say that why did this person come to me to ask for help? Imam says you should do shukr of Allah subhanahu wa ta'ala. That Allah considered you worthy for that person to come and ask you
and do that work which Allah subhanahu wa ta'ala, which is Allah subhanahu wa ta'ala, to help other people. So Imam alayhi salam does this, and through this he's able to bring people together, to consolidate and to remove the doubts from the minds of the people. And in reality, this is the meaning of wilayat. When we say that every Imam alayhi salatu wasalam has wilayat, divine authority, that's the meaning. That they have the ability to turn the situation which seems impossible into possible. They have the ability to change the situation which is a situation where people are divided, to bring them together. They have the ability, it's very easy for a person to go and divide people. It's very easy. But the challenge is to people who are divided, to bring them together, to make them one. Similarly, it's very easy to create divisions and to create confusions in people. But the challenge is, can we take people out of the confusion and bring them to certainty? And Imam alayhi salam says that the person who is possessor of divine authority and the possessor of divine truth, of divine certainty, of yaqeen, is the one who's able to bring people out of the confusion, bring people out of the division, to bring them towards unity and towards certainty in their lives. That in reality is the biggest achievement of Imam Zainul Abidin alayhi salatu wasalam, after seeing what he saw on the day of Ashura. After starting, because there's no other Imam who starts his imamat in such tragic circumstances, where the day of Ashura is the Asr of the day of Ashura, when he begins his imamat. Yet he shows us that it's possible for a person to go through such traumatic experience in their life and yet still prioritize other people in their life. Still prioritize the preaching of Islam in their life. And the only way a person is able to overcome any kind of difficulty, trauma in their lives is with belief in Allah subhanahu wa ta'ala. And in reality, that is a proof of divine tawheed. That Imam Zainul Abidin alayhi salam, as a young person, Allahumma salli ala Imam alayhi salatu wasalam, as a young person, goes through this trauma in his life, and yet for 35 years after, preaches the message of Islam. And yes, he mourns and he weeps and he's aggrieved at this, but there's never any instance where he complains to Allah subhanahu wa ta'ala. He never complains to Allah subhanahu wa ta'ala. He never says, there's never any instance where he ever says that, oh Allah, why did this happen to me? There's never any instance. Yes, he weeps and he cries and he says that if you knew what happened on the day of Ashura, you wouldn't be able to survive. If you knew what I knew or what I saw on the day of Ashura. But he never complains. Yes, he weeps. He weeps so much that in the desert the servant says to him that, Mawla, I felt like that you're going to become unconscious. And Imam gets up and he says to him, you didn't do justice with me. You didn't do justice with me. He says, didn't you read in the Holy Quran that Allah subhanahu wa ta'ala gave Yaqub 12 sons? And only one of them, Yusuf, went away from him, and Allah informed him through the angel that Yusuf is alive. Yet he cried so much, فَبِيَضَّتْ عَيْنَا, that his eyes became white. And I saw 17 of my family members killed in front of me. Oh, he was one Yusuf that good. Allah told him he's alive, and yet he wept. Yet I saw 17 people from my family member killed in front of me. So yes, he cried, he wept, he wailed, he remembered the tragedy of Karbala, but he never complained. He never ever said that, oh Allah, why did you put me through this difficulty? Why did you put me in this situation? Why did this happen to me? And he showed us that this
This is the hallmark of a person who has certainty in the divine plan. And that if a person really wants certainty in Allah subhanahu wa ta'ala, then this is the way, these are the people, these are the individuals, these are Imam alayhi salam, who will tell us the way of achieving that certainty. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کل کہ امام علیہ السلام نے کس انداز سے اپنے امامت کا اور جو فرقے اس وقت پر بنے ہوئے تھے ان کا ازالہ کرنے کے لیے اپنے امامت کا اعلان کیا، اور اس کے ذریعے سے یہ کہ ثانیہ فرقہ حجر اسود کے واقعے کے بعد میں ختم ہو گیا. یعنی آپ کے اس اقدام کی وجہ سے وہ ثانیہ فرقہ ختم ہو گیا، اور اب آج کل وہ فرقہ نہ رہا. یہ امام کے اس قدم کی وجہ سے ہوا. اور اس کے بعد پھر آپ نے جگہ جگہ پر اور ہر لمحے پر اپنے بابا کے ذکر کو زندہ رکھ کر کے اس کے ذریعے سے لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو ایک جگہ لے کر آئے تاکہ اب دین کے پیغام کو ان تک پہنچایا جائے. اور اس کے اندر آپ کی پوری سیرت کے اندر ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن 5 ایسی باتوں کا میں نے انتخاب کیا ہے جن کا میں صرف وقت کی قلت کی وجہ سے اشارہ کروں گا. باقی آپ کے اذہان عالیہ، آپ کے سماعتوں پہ بھروسہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو آپ ان کا مطالعہ کریں اور انشاءاللہ اسے امام کے اس کلام سے فیض حاصل کریں. پہلے تو جیسے کہ آپ کی خدمت میں گزارش کر دیا کہ یہ امام کے خاص فضائل میں سے ہے کہ یہ واحد امام ہیں کہ جن کی لکھی ہوئی کتاب بگننگ سے لے کے اینڈ تک ہمارے پاس ہر گھر میں موجود ہے. یہ آپ کے خاص فضائل میں سے ہے. اس کے علاوہ آپ کے خاص عطیات میں سے وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری زندگیوں کا حصہ ہیں. ممکن ہے کہ شاید کوئی اس بات کی طرف متوجہ نہ ہو کہ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف سے. ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ مشہور و معروف دعا ہے، اور وہ دعا بھی اس لیے مشہور ہے کہ یہ مفاتیح الجنان میں سب سے لمبی دعا میں سے شمار ہوتی ہے. اور اس دعا کے نام کی وجہ سے بھی یہ بات کی طرف انسان متوجہ ہو سکتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا کرم کتنا زیادہ ہے، ان کی سخاوت کی انتہا کیا ہے کہ دعا امام کی ہوتی ہے لیکن مشہور صحابی کے نام سے ہوتی ہے. دعا امام کی ہے لیکن امام نے صحابی کو تعلیم دی تو صحابی کا نام مشہور ہو گیا. امام زین العابدین علیہ السلام کے سینکڑوں اور صحابی ہیں، لیکن یہ صحابی مشہور ہو گئے اس وجہ سے کہ ان کو امام نے ایک دعا تعلیم دی، اور اس دعا کی وجہ سے وہ صحابی مشہور ہو گئے. اور دعا امام کی ہے لیکن مشہور صحابی کے نام سے ہے، جو دعائے ابو حمزہ ثمالی. مشہور یہ ہے کہ اگر ماہ رمضان میں کوئی غلطی سے اس کو پڑھنے لگے تو پھر وہ صفحے دیکھنے لگتا ہے کہ کتنے رہ گئے، کہ وہ بہت طولانی دعا ہے. لیکن اس دعا کو بھی ٹرانسلیشن کے ساتھ میں، ترجمے کے ساتھ میں پڑھنا چاہیے. اس دعا میں بھی یہ آدمی دیکھ سکتا ہے کہ اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ امام نے کیسے سکھایا. یہ امام کا ایک شاہکار ہے، امام کا ایک ماسٹر پیس ہے کہ کس انداز سے بندے کو اللہ سے بات کرنی چاہیے، کیا سلیقہ ہے اللہ سے بات کرنے کا. اس کی بارگاہ میں کچھ مانگنا ہے تو کیسے مانگنا چاہیے. اور صحابی سے مشہور ہو گئی کہ امام علیہ السلام اتنے سخی ہیں کہ دعا امام کی ہے تو دعا زین العابدین نام ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ابو حمزہ ثمالی کو تعلیم دی لہذا دعا ابو حمزہ
صومالی ہو گئے. مل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. ابو حمزہ کی بات آئی ہے تو ایک روایت اور سماعت فرما لیں, پھر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. کہ ایک مرتبہ امام علیہ السلام, یعنی اسی تسلسل میں کہ امام علیہ السلام اپنے صحابی کو, اپنے ماننے والے کو, اپنے چاہنے والے کو کتنا چاہتے ہیں. امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابو حمزہ صومالی سے یہ فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ دعا کا بہترین وقت کون سا ہے؟ تو ابو حمزہ نے فرمایا کہ یا ابن رسول اللہ, آپ بھی بہتر بتا سکتے ہیں مجھے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کا بہترین وقت نماز صبح سے لے کر اور سورج کے طلوع ہونے تک ہے. پھر امام نے کہا کہ آپ یہ پوچھو کہ یہ بہترین وقت کیوں ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لیے کہ یہ تقسیم رزق کا وقت ہے. نماز صبح سے لے کے اور سورج سن رائز تک یہ تقسیم رزق کا, ڈسٹریبیوشن آف سسٹیننس کا ٹائم ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس وقت سے لے کے, یعنی صبح کے وقت سے لے کے اور سورج کے طلوع ہونے تک جتنے بھی اللہ کے جاندار ہیں وہ سب بیدار ہوتے ہیں. تو اے انسان, تمہیں بھی چاہیے کہ ایسے وقت کے اوپر تم بھی بیدار رہنا, کیونکہ یہ تقسیم رزق کا وقت ہے. جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو, اسے چاہیے کہ اس وقت پر بیدار ہو کر کے اللہ کو یاد کرے, اس کی بارگاہ میں دعا کرے, تو اس کے رزق میں بھی وسعت ہوگی اور دعا بھی قبول ہوگی. مل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. پھر امام علیہ السلام کا دوسرا شاہکار ہے, یعنی یہ دوسرا, پہلا صحیفہ ہوا, دوسرا دعا ابو حمزہ. تیسرا شاہکار ہے رسالۃ الحقوق. 13ویں صدی میں, آج سے 900 سال پہلے میگنا کارٹا لکھا گیا. اس کے بعد 18ویں صدی میں بل آف رائٹس لکھا گیا. اس سے, ان دونوں سے 1000 سال پہلے امام علیہ السلام نے رسالۃ الحقوق لکھا. صحیفہ کے آخر میں ملحق ہے, اس کے اینڈ میں رسالۃ الحقوق, کہ جس کے اندر آپ نے حقوق کے متعلق بیان کیا اور بڑا اہم پیغام دیا کہ یاد رکھو کہ جیسے کہ تم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو, ڈیمانڈ کرتے ہو, اسی طرح سے کچھ حقوق تمہارے اوپر بھی ہیں. اللہ نے تمہارے اوپر بھی کچھ حق رکھے ہوئے ہیں, اور جیسے تم حقوق کا مطالبہ کرتے ہو ویسے وہ چیزیں بھی تم سے مطالبہ کر رہی ہیں. اللہ کا بھی حق ہے, اور اسی طرح سے رشتہ داروں کا بھی حق ہے, اسی طرح سے سارے کے سارے اجزاء کا حق ہے. ہاتھ کا بھی حق ہے, آنکھ کا بھی حق ہے, زبان کا بھی حق ہے. ان ساری چیزوں کا حق ہے کہ جنہیں پورا کرنا ہے, اور ان کے متعلق سوال پوچھا جائے گا. مل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. یہ امام کا تیسرا شاہکار ہے. چوتھا شاہکار کیا ہے؟ یہ چوتھا شاہکار بھی بہت اہم ہے. یقیناً آپ لوگ تلاوت کرتے ہوں گے, ہو سکتا ہے بعض لوگ اس طرف متوجہ نہ ہوں کہ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا شاہکار ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امام امیر المومنین علیہ السلام کی زیارات میں سے بہت مشہور زیارت ہے جو سند کے اعتبار سے سب سے زیادہ معتبر ہے, اور وہ ہے زیارت امین اللہ. مختصر سی زیارت ہے, ہم کہیں گے سب طولانی بتا رہے ہیں, یہ مختصر زیارت ہے, لیکن سند کے اعتبار سے سب سے زیادہ معتبر اوتھینٹک زیارت ہے یہ امام کی. اور اس کو تعلیم فرمایا امام
زین العابدین علیہ السلام نے. یہ آپ کا شاہکار ہے. اس زیارت کی خصوصیت کیا ہے؟ اس زیارت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا آغاز زیارت سے ہوتا ہے اور درمیان میں زیارت سے دعا بن جاتی ہے. 4-5 جملوں کے بعد میں آگے جتنا اس کا حصہ ہے وہ سب دعا ہے. ایسا کیوں ہے؟ روایت میں آیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے تک معصومین کے علاوہ کسی کو قبر مطہر امیر المومنین کا مقام نہیں معلوم تھا. یہ دریافت ہوا امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں. یعنی بنو امیہ کے زمانے تک اہل بیت عصمت و رسالت نے امیر المومنین کی قبر مطہر کی جگہ کو پوشیدہ رکھا، اس خطرے سے، اس ڈر سے کہ بنو امیہ شہادت کے بعد بھی علی سے دشمنی نکالیں گے. میرے مولا کتنے مظلوم ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے تک اس جگہ کو پوشیدہ رکھا گیا، کسی کو، معصومین کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. امام زین العابدین علیہ السلام ایک مرتبہ زیارت کے لیے اپنے جد بزرگوار کی تشریف لائے اور زیارت پڑھنے لگے کہ کسی نے آپ کو دیکھ لیا تو آپ نے زیارت کو دعا میں تبدیل کر دیا تاکہ کسی کو یہ اشارہ بھی نہ ملے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے جد امیر المومنین علیہ السلام دفن کی گئے. لیکن اس دعا کے اندر بھی اہم پیغامات آپ نے بیان فرما دیے اور بتا دیا کہ دین کا خلاصہ کیا ہے. ایک لائن صرف پڑھتا ہوں زیارت. دین کا خلاصہ کیا ہے؟ دین کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ یہ گواہ رہنا کہ میں ہر اس کو دوست رکھتا ہوں جو علی کو دوست رکھتا ہے، اور ہر اس سے بیزاری اختیار کرتا ہوں جس سے علی، جو علی سے بیزار ہے، جو علی سے دور ہے، اس سے میں نے بھی دوری اختیار کر دی. یہ دین کا خلاصہ ہے. یہی دین کا خلاصہ ہے کہ علی کے ہر دوست سے دوستی رکھنا ہے اور جو کوئی بھی علی سے دشمنی کرتا ہے اس سے بیزاری کا، تبرئے کا اعلان کرنا ہے. یہ زیارت کے اندر بیان کیا گیا کہ ہم ہر اس دوست سے، آپ کے جتنے اولیاء ہیں ان کو دوست رکھتے ہیں اور جو کوئی بھی آپ سے دور ہے ہم بھی ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. یہ امام کا چوتھا شاہکار ہے. اور امام کا 5واں شاہکار کہ جو آپ سب لوگوں کے حافظے میں ہے وہ ہے امام کا خطبہ جو آپ نے دربار یزید میں دیا. یہ خود اس کے کانٹینٹس کے علاوہ، اس کے اندر جو بیان کیا گیا ہے، جو باتیں امام نے کی ہیں، اس کے علاوہ یہ زبان کا ایک شاہکار ہے کہ امام علیہ السلام نے کس انداز میں کلام کیا، کیسے کلام کیا. یہ امام کا 5واں اور اہم ترین شاہکار ہے جس کے ذریعے سے آپ نے دربار یزید میں لوگوں کو آگاہ کیا اہل بیت عصمت و رسالت کی حقانیت کے متعلق. دربار یزید میں ایک شخص منبر کے اوپر بنو امیہ کی باتیں کر رہا تھا، ان کی توصیف اور تعریف بیان کر رہا تھا اور علی اور اولاد علی کو برا کہہ رہا تھا کہ امام علیہ السلام نے اس سے یہ کہا کہ وائے ہو تمہارے اوپر ایھا الخاطب. عربی زبان میں خطیب جو ہم اردو میں بولتے ہیں، عربی زبان کا لفظ خطیب اس کو کہتے ہیں کہ جو بار بار خطاب کرتا ہے، جو بار بار تقریر کرتا ہے، جو بار بار بولتا ہے، اس کو خطیب کہتے ہیں. اور خاطب اسے کہتے ہیں جس نے ایک دفعہ کیا اور اس کے بعد دوسری دفعہ نہیں کرے گا. تو امام نے اسے خطیب نہیں کہا بلکہ خاطب کہا کہ ابھی تو تم بول رہے ہو لیکن اب اس کے بعد تم کلام نہیں کرو گے. کیا فرمایا؟ کہ وائے ہو تمہارے اوپر، تم نے دنیا کو خرید لیا اور آخرت کو بیچ دیا. کتنے سستے دام تم نے آخرت کو بیچ دیا.
تم نے دنیا کو خریدا اور آخرت کو بیچ دیا. پھر یزید سے کہا کہ مجھے بھی اجازت دو کہ میں ان لکڑیوں کے انبار کے اوپر جا کر کچھ کہوں. مولا یہ منبر ہے، اس کی شکل بھی منبر جیسی ہے، اس کے کام بھی اس سے منبر کا لیا جا رہا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لکڑیوں کا انبار ہے، یہ لکڑیوں کے ڈھیر ہے. تو مولا شاید یہ جواب دیں گے کہ کیا تم یہ بھول گئے ہو کہ جب رسول اللہ آخری حج سے پلٹے تھے تو میدان غدیر میں رک کر کے آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے منبر چاہیے، اور وہاں پر سب نے ان سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ دور دور تک کوئی درخت نظر نہیں آ رہا، یہاں منبر کیسے بنے گا؟ تو آپ نے ایک کے اوپر ایک اونٹوں کے کجاوے رکھے تھے اور اس پر کھڑے ہو کر اس دن خطبہ دیا تھا اور اسے منبر کہا تھا. نہ اس میں شکل منبر کی تھی، نہ اسے منبر کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، نہ اسے باقی رکھا گیا، بلکہ جب خطبہ ختم ہوا سب کو اپنے اپنے کجاوے دے دیے گئے، واپس چلے گئے. تو کہا کہ تم نے یہ غور نہیں کیا کہ رسول اللہ نے اسے منبر کہہ کے یہ بتایا تھا کہ شکل سے اور استعمال سے اور قیام سے منبر نہیں بنتا ہے، بلکہ ذکر سے منبر بنتا ہے، بلکہ ذکر سے منبر بنتا ہے. اگر اونٹوں کے کجاووں پر علی کا ذکر ہو تو وہ منبر ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے اوپر بیٹھ کر کے علی کی مخالفت کی جائے تو پھر وہ منبر نہیں رہتا، وہ لکڑیوں کا ڈھیر بن جاتا ہے. صلی اللہ. پھر وہ منبر نہیں رہتا، پھر وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہو جاتا ہے. امام فرماتے ہیں مجھے بھی اجازت دو. تو سب یہ کہتے ہیں، یزید کہتا ہے کہ میں نہیں اجازت دیتا، وہاں مجمع لگا ہوا ہے. وہ کہتا ہے یہ جوان کیا بولے گا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، وہ جوان کیا بولے گا؟ تو یزید کہتا ہے تم جانتے نہیں ہو، یہ اس خاندان کا جوان ہے، یہ اس خاندان کا جوان ہے کہ جس کے فصاحت اور بلاغت زمانے میں مشہور ہے، اور اگر یہ منبر پر گیا تو یہ منبر سے نیچے نہیں آئے گا اس سے پہلے کہ میرے اور میرے آل کو ذلیل کر دے، میرے اور میرے آبا و اجداد کا نام نشان ختم کر دے. لوگوں کا پریشر ہے، پبلک کا پریشر ہے. یزید سے کہتے ہیں کہ ہم یہ سننا چاہتے ہیں کہ یہ جوان کیا کہے گا. امام اپنی زنجیروں کو سنبھالتے ہوئے اس منبر پر تشریف لائے اور وہاں پر اپنا تعارف کیا، وہاں پر اپنا تعارف کیا. کہا جو جانتا ہے مجھے وہ جانتا ہے، لیکن جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے، وہ جان لے، میرا حسب اور میرا نسب جان لے. اور اسے بتانے کے لیے امام نے نہ اپنا نام بتایا ہے، نہ اپنے باپ کا نام بتایا، بلکہ لوگوں کو وہاں متوجہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ میں کس خاندان سے ہوں. کہا کہ جان لو کہ اللہ نے ہمارے اوپر یہ فضیلتیں ڈالیں کہ ہمیں علم بھی دیا، حلم بھی دیا، فصاحت بھی دی، شجاعت بھی دی، سخاوت بھی دی، اور مومنین کے دل میں محبت بھی دی. اور یہ جان لو کہ ہم میں سے ہی رسول اللہ بھی تھے، ہم میں سے ہی حمزہ بھی تھے، ہم میں سے ہی علی بھی تھے، ہم میں سے ہی حسنین بھی تھے، اور ہم میں سے ہی مہدی بھی ہوں گے. یہ سن کر کے سارا مجمع پریشان ہے، یہ سن کر کے سارا مجمع پریشان ہے کہ یہ کون ہے. کہا کہ اور سنو، میں مکہ اور منی کا بیٹا ہوں، میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو اللہ راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی لے گیا. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے راتوں رات مکے سے مدینہ ہجرت کی. اب لوگوں کی جستجو میں اور اضافہ ہو رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ کون شخص ہے جو اس طرح کا تعارف کر رہا ہے؟
اور یزید خاموشی سے سن بھی رہا ہے، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تم صحیح نہیں کہہ رہے ہو۔ ان کے سننے والوں کے حیرت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جب امام اپنا تعارف کروا چکے تو ادھر یزید نے یہ حکم دیا کہ اذان دی جائے۔ جب اذان دی جانے لگی تو جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام نے بھی دہرایا اللہ اکبر۔ پھر مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام نے کہا کہ میرے جسم کا ہر حصہ، ہر رگ یہ گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اب امام مؤذن کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ اس محمد کا واسطہ کہ جس کا نام تم نے لیا ہے، اذان کو روک دو۔ اس نے اذان روک دی۔ امام نے یزید سے کہا یہ محمد جس کا نام لیا گیا اذان میں، یہ تمہارے جد تھے یا میرے؟ اگر تم یہ کہو گے کہ یہ تمہارے جد تھے تو تم جھوٹ بول رہے، اور اگر یہ کہو گے کہ یہ میرے جد ہیں تو پھر یہ جواب دینے پہ مجبور ہو۔ یہ سارا مجمع جاننا چاہتا ہے کہ اس محمد کے بیٹے کو کیوں قتل کیا، اس کی بیٹیوں کو کیوں اسیر بنا کر یہاں لے کر آئے، مجھے زنجیروں میں کیوں رکھا ہوا ہے۔ وہاں پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، عجیب و غریب منظر ہے۔ وہاں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ کھڑے ہو کر کے کہتا ہے کہ میں موسیٰ کے بھائی ہارون کا 33واں سپرد ہوں، 33واں ہوں اس نسل میں، اور میں جا رہتا ہوں وہاں پر لوگ میرے پاؤں کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنے سر پر رکھتے ہیں، اور یہ تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے اور تم نے اسے ایسے قتل کر دیا۔ ایک اور شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک گھوڑے کی ٹاپ ہے جس گھوڑے پہ حضرت عیسیٰ ایک مرتبہ بیٹھے تھے، اس گھوڑے کی ٹاپ کو ہم نے ایک طواف کی جگہ بنایا ہوا ہے، لوگ آ کر وہاں اپنی منتیں مرادیں لیتے ہیں، اس لیے کہ اس ٹاپ کو حضرت عیسیٰ سے نسبت ہو گئی، اور یہ تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے اور تم نے اس کے ساتھ ایسا کیا۔ وہاں پر بادشاہ روم کا سفیر ہے، وہ کھڑے ہو کر کے یہ کہتا ہے کہ یزید یہ تم نے کیا غضب کر دیا، یہ تم نے کیا غضب کر دیا۔ بادشاہ روم کا سفیر ہے وہ، یزید کہتا ہے اسے قتل کر دو۔ وہ مسکرانے لگتا ہے، یزید کہتا ہے مسکرا کیوں نہیں؟ کہا رات میں مجھے مسلمانوں کے رسول خواب میں آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میری اور تمہاری بڑی جلدی ملاقات ہونے والی ہے۔ میں بڑی حیرت میں اپنے خواب میں سوچ رہا تھا کہ میں بادشاہ روم کا سفیر ہوں، وہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، میرا اور ان کا کیا لینا دینا، میرا اور ان کا کیا تعلق، لیکن یزید گواہ رہنا کہ آج میں اسی محمد کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور انہی کے اوپر ایمان لانے کے بعد تم مجھے قتل کر سکتے ہو۔ عزیزو یہ تو ماحول ہے شام کا، یہ شام کا ماحول ہے جس ماحول میں امام نے اپنے جد بزرگوار کا تعارف کروایا۔ بس میں نے تمام کر دیا، اپنے جد بزرگوار کا تعارف کروایا۔ 35 سال گزر گئے اس طرح سے اپنے بابا کا ذکر کرتے ہوئے۔ ایک دن امام زین العابدین علیہ السلام، یہ جملہ آپ کو گریہ کرنے کے لیے کافی ہے، حسین علیہ السلام کا ظاہری طور پر سب سے طولانی عزادار، ظاہری طور پر۔ عزیزوں ہم مجلس برپا کرتے ہیں، 5 منٹ گریہ کرتے ہیں یا 10 منٹ گریہ کرتے ہیں۔ سید سجاد 35 سال مسلسل گریہ کرتے رہے، لیکن آج 25 محرم کے دن سن 95 ہجری میں مدینہ منورہ میں امام حسین کا سب سے طولانی عزادار ظاہری طور پر خاموش ہو گیا۔ عزیزو اس سے بعد والا جملہ اور قیامت خیز ہے۔ عزیزو کیا آپ سنیں گے کہ
دراصل اس خاندان کا یہ پہلا جنازہ ہے. رسول اللہ تو چند آدمیوں نے آپ کو دفن کر دیا تھا. شہزادی کا جنازہ رات میں اٹھایا گیا تھا. مولا علی کے تابوت 4 طرف بھیجے گئے تھے. امام حسن کے جنازے میں تیر تھے، حسین تیروں پر معلق تھے. یہ اس خاندان کا پہلا جنازہ ہے. یہ اس خاندان کا پہلا جنازہ ہے. یہ بیان کیا جاتا ہے، مورخین یہ لکھتے ہیں کہ کئی ہزار لوگ مدینے میں جمع ہو گئے جب امام علیہ السلام کے خدمت کا، امام حسین علیہ السلام کے جنازے کا اعلان ہوا. لیکن اس سے پہلے جب امام علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا، آپ کی شہادت واقع ہو گئی، آپ کے غسل کا وقت آیا. عزیزو، 2 روایتیں ہیں، 2 ایسے غسل ہیں کہ جس کو دیتے وقت، بلکہ 3 ایسے غسل ہیں کہ جس کو دیتے وقت غسل دینے والے نے چیخ دیا. یہ پہلا غسل شہزادی کا تھا جو مولا علی نے دیا تھا کہ غسل دیتے دیتے چیخ دیے. جب چیخے تو اسماء نے پوچھا، مولا کیا بات ہے، کس بات پر آپ چیخے؟ فرمانے لگے کہ پہلو پوری طرح سے شہید ہو چکا تھا، پہلو پوری طرح سے شہید ہو چکا تھا. دوسرا غسل سید سجاد نے زندان میں اپنی بہن کا دیا. اسے غسل دیتے وقت جب غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ نے کہا کیا آپ اس بچی کو بہت مارتے تھے؟ تڑپ کے کہنے لگے ایسا سوال کیوں پوچھتی ہو؟ کہا کہ کرتا جسم سے الگ نہیں ہوتا. اور تیسرا امام زین العابدین علیہ السلام کا غسل ہے. امام باقر علیہ السلام غسل دیتے دیتے چیخ دیے. بعد میں لوگوں نے پوچھا، فرزند رسول آپ نے اپنے بابا کے جسم پہ کیا دیکھا کہ جسے دیکھ کر آپ چیخ دیے؟ کہا کہ 35 سال گزر چکے تھے لیکن خاردار، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیوں کے نشان باقی رہے. اٹھ کھڑے ہوئیے، وہ دیکھیے امام کا تابوت آ رہا ہے. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں. سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا. نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا. یہ سوچتا ہوں. یا حسین یا حسین یا سجاد یا سجاد.
سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا میرے چلنے کی جا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میرے سر سے 9 بار چنی چادر بلوے میں نبی زادی پھروائی گئی در در مل جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا میرے چلنے کی جا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے سر غازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے سر میرا کھلا دیکھے غم اس سے بڑا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد چلوں کیسے لاکھوں ہے تماشائی یاد آتا ہے رہ کے عباس میرا بھائی فریاد کروں تجھ سے اب تیرے سوا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا ہونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے 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 کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام تو شہنشاہ درد ہے تو شہنشاہ درد ہے بتلا رہی ہے شام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے
سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام تو شہنشاہ درد ہے تو شہنشاہ درد ہے بتلا رہی ہے شام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام چلا بے قصوں کا کارواں بیمار لوگوں سارباں ہے سنگ سارے اوریاں چاہے لافتہ کی بیٹیاں کر وہ بلا کے دشت میں کر وہ بلا کے دشت میں برپا ہے غلام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام 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 مشکل تھی بڑی وہ گھڑی دربار میں زینب کھڑی شبیر کے لب پر چڑھی سجاد نے بیٹی کڑی دربار یزیدی کے دربار یزیدی کے لرزے تھے در و بام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے سب مل کے پڑھیں کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام مزدوروں میں ایک مرد ہے غیرت سے چہرہ زرد ہے کربل کی جمی گرد ہے زینب کے دل میں درد ہے روتا ہے سر جھکا کے روتا ہے سر جھکا کے کرتا نہیں کلام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام 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 سب مل کے بڑھیں کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام زینب پکارے بے وطن بھائی ہے میرا بے کفن کر دے اسے کوئی دفن میرے ہاتھوں میں بالی رسیں ہے کیسے سنا ہوگا ہے کیسے سنا ہوگا بیمار نے پیغام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك على جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك على 9 معصومين من ذريتك وبنيك، السلام عليك على جميع المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك، واجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. بالقبولية زيارات وبراوردن حاجات بر محمد وآل بيت محمد بلندر صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على السلام. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صل على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله أستغفر